أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خیریت سے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب مبادل عربیہ میں منصوبات میں چل رہی تھی اور منصوبات میں مفعول لہو تک بات پہنچ گئی تھی مفعول لہو تو اڑ چکے تھے مفعول فی ظرف تو سوال کیا تھا پہلا سوال یہی تھا ما ہوا ظرف ہاں ما ہوا مفعول فی یعنی مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ما ہوا مفعول فی کیا ہے تو بتایا تھا مفعول فی یا ظرف ایک کا اسم ہے جو جی ایسا اس میں زمان و مکان ہے جو متضمن معنی فی ہو جو معنی فی ہے متضمن فی ہو ٹھیک ہے متضمن معنی فی ہو ٹھیک ہے فی کے معنی جیسے سم تو یومن یا مشی تو میہن یہ تھا پھر کیا سوال تھا دوسرا ظرف ہاں پھر ظرف زمان و مکان کے بارے میں بتایا تھا ظاہر سی بات ہے اس میں زمان و مکان ہے ظرف تو اب یہ سوال یہ ہے کہ ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو اس میں سے کون سا ہے ظرف زمان میں سے جو مفعول فی کے عنوان سے منصوب آتا ہے کہا کہ ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں پہلے تو ظرف کی دو قسمیں زمان و مکان پھر زمان کی اور مکان کی دو قسمیں مبہم اور محدود تو جو مبہم ہے انہوں نے کہا ظرف زمان مبہم جو ہے وہ مفعول فی کے عنوان سے منصوب ہوگا یہ لکھوایا تھا نہیں جی اب ہاں چاہے وہ ظرف زمان مبہم مختص ہو چاہے معدود منصوب ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر یہ تھا کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ مکان میں سے ظرف مکان میں سے کون سا ظرف جو ہے وہ مفعول فی کے عنوان سے منصوب ہوگا تو اس میں بھی کہا تھا مبہم مبہم ہوگا تو مبہم تین چیزیں بتائی تھی کون کون سی جی مقادیر جہاد اور ایک مصدر سے بنا ہوا جو اس میں مکان ہوتا ہے مفعل یا مفعل کے وزن پہ لیکن اس میں ایک شرط تھی مفعل و مفعل کا وزن کا جو اس میں مکان تھا اس کے منصوب ہونے کی ایک شرط تھی کیا شرط بتائی تھی عامل اس کے لفظ سے صحیح جلستو مجلسا مثلا فل یہ ہم نے پڑھا تھا آج دیکھیے المفعول فی المفعول ما هو المفعول فی فی ہے مفعول فی کیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایو نوع من اسماء الزمان ينصب على الظرفیت اسماء زمان میں سے کون سی قسم ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتی ہے نصب دیا جاتا ہے یا پھر تیسرا سوال ایو نوع من اسماء المکان ينصب على الظرفیت ٹھیک ہے اس میں مکان میں سے کون سی قسم منصوب ہوتی ہے ظرفیت کی بنا پہ تین سوال کے جواب نے پڑھ لیے تھے چوتھا سوال ما هو المکان المحدود مکان محدود کسے کہا جاتا ہے جی اس کے بعد سوال ہے ما الفرق بین الظرف المتصرف و غیر المتصرف یہ بھی آسان سا سوال ہے آپ نے نحو مقدماتی میں ہی پڑھا تھا پھر اس کے بعد ماذا ینوب عن الظرف کون کون سی چیز ہے جو ظرف کی نیابت کرتی ہے پہلے آئیے تین سوالوں کے جواب جو ہم نے پچھلے جلسے میں پڑھے المفعول فیہ او الظرف المفعول فیہ او الظرف مفعول فیہ یا ظرف کہہ لیجیے ہوا اسم زمان او مکان وہ اسم زمان و مکان ایسا اسم زمان و مکان ہے کہ ضمنا معنی فی کہ وہ متضمن معنی فی ہوتا ہے یعنی اس کے اندر فی کے معنی پائے جاتے ہیں جیسے سمت یومن یعنی اے سمت فی یومن یعنی ٹھیک ہے یا مشائی تو میلن یعنی مشائی تو فی میلن ایک میل چلا ٹھیک ہے ابھی کہنا ہے ان ظرف اب دوسرا سوال یہ تھا کہ ظرف زمان میں سے کون سی قسم مفعول بہی کے عنوان مفعول فی کے عنوان سے منصوب ہوتی ہے ان ظرف الزمان مبہمن کہاں جی ظرف زمان مبہم ظرف زمان مبہم ظرف زمان ٹھیک ہے نہیں ظرف زمان مبہمن کانا مختصن معدودا ظرف زمان جو مبہم چاہے وہ مبہم ہو چاہے مختص ہو چاہے معدود ہو یہ غلط ہوا میں نے جو کہا تھا نا کہ فقط مبہم منصوب ہوتا ہے نہیں مبہم ہو چاہے مختص ہو چاہے
मादूद हो, ज़र्फ़ ज़मान हाँ मुबहम हो, चाहे मुख्तस हो, चाहे मादूद हो। नहीं, मैंने कहा था ज़र्फ़ ज़मान मुबहम, अब ये मुबहम चाहे मुख्तस हो चाहे मादूद, मुबहम की किस्म कर दी थी मुख्तस हो मादूद। ठीक है, ज़र्फ़ ज़मान चाहे मुबहम हो चाहे मुख्तस हो चाहे मादूद हो, चाहे बोलिए। हाँ, देखिए किस्में ज़र्फ़ ज़मान की भी है मुबहम मुख्तस और मादूद, और मकान की भी दो किस्में मुबहम और मादूद, वही मखसूस वही महदूद है नहीं। लेकिन ज़र्फ़ ज़मान में से सारा का सारा मंसूब होगा। ज़र्फ़ ज़मान सारे का सारा मंसूब हो सकता है मफूल बिही की बुना पर। सारे का सारा मतलब चाहे ज़र्फ़ ज़मान मुबहम हो, चाहे मुख्तस हो, चाहे मादूद हो। समझ में आ रहा है नहीं? लिखा? लिख लो, इसे सही कर लो। वो मैंने इस पे इबारत पे तो इसमें ज़मान है, इसमें ज़मान है ना, इसमें ज़मान चाहे मुबहम हो, बोलिए, चाहे मुख्तस हो, मुख्तस हो चाहे मादूद। या मुख्तस हो या मादूद हो। क्या इसको हुक्म है? मफूल फी के बिना पर मफूल फी के बिना उन्वान से, उन्वान से मंसूब हो सकता है, मंसूब हो, ठीक है नहीं। अब इसमें जमान चाहे जैसा हो, इसमें जमान चाहे मुबहम हो, चाहे मुख्तस हो, चाहे मादूद हो। दूसरा सवाल का जवाब ये है। दूसरा सवाल का क्या कहा है? अस्माए इसमें जमान की कौन सी किस्म मफूल फी के बिना पर मंसूब हो सकती है? कहा इसमें जमान की सारी किस्म, चाहे मुबहम हो, चाहे मुख्तस हो, चाहे मादूद हो, मफूल फी के वो उन्वान से वो मंसूब हो सकती है। बचा इसमें मकान। तीसरा सवाल यही था ना। लेकिन इसमें मकान कि कौन सी किस्म, सवाल ये है ना, अय्यो नौ मिनल वाहिल इसमें मकान युनसब वाला ज़र्फियत। तो पहले तो कौन सी किस्म पूछी है, तो पहले किस्में पता होनी चाहिए। इसमें मकान मुबहम और इसमें मकान महदूद। कहा कि इसमें जो है मुबहम जो है वो मंसूब होगा। मुबहम जो है, देखिए इसमें जमान तो सारा मंसूब होगा, हो सकता है, लेकिन इसमें मकान में सिर्फ मुबहम जो है वो मंसूब मफूल फी के अनवा। इसके बारे में क्या बताया? मुबहम में कितनी चीजें बताई थी? जी हाँ, जी हाँ, मकादीर और मजदर से बना हुआ इसमें, जैसे मजलिस। लेकिन इसके लिए शर्त बताई थी ये वाले, इसके लिए शर्त बताई। तो ये तीनों चीजें मंसूब हो सकती है मफूल फी के बिना पर, लेकिन मुबहम में सब मुबहम की सिमतें जितनी है, सिमतें समतें जितनी है, सिमतें महदूद वो होती है मुबहम। मकादीर मुबहम होती है मतलब। जमा के मालूम किस्म नहीं है, ये है तो मुख्तस महदूद मादूद यानी, ठीक है। मफूल फी के उन्वान से मंसूब हो सकता, ठीक है नहीं। लेकिन महदूद में नहीं होगा, लेकिन हाँ महदूद में नहीं। क्या दे रखा है देखना आगे जाके महदूद में। जाहिरन मजरूर होगा। मिसाल देना क्या दी है?
دیکھیں اگلے صفحے کے بیچ میں محدود دکھا، یہ رہا المکان المحدود، مکان محدود یجرو فی بے فی، ہاں فی کے ذریعے سے جر دیا جائے گا، فی کے ذریعے ظاہرا جر دیا جائے گا، ظاہرا مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال صلیت فی المسجد، اب مسجد مکان ہے، بولیے صلیت فی المسجد، مسجد مکان ہے، نماز کی جگہ مسجد، اب دیکھیں فی مجرور ہے نہیں، کیوں؟ کیونکہ محدود ہے، اس میں مکان ہے اور محدود، اس میں مکان ہے اور محدود، ٹھیک ہے۔ لہذا اس میں زمان تو چاہے مبہم ہو، چاہے مختص ہو، چاہے معدود ہو، مفعول فی کی یعنی ظرف کی بنا پر منصوب ہو سکتا ہے، لیکن اس میں مکان میں صرف مبہم تو مفعول فی کے عنوان سے منصوب ہو سکتا ہے، لیکن محدود اس میں مکان محدود ظاہراً مجرور رہے گا فی کے ذریعے سے۔ یہ تھی بات اصل میں، سمجھ میں آیا؟ دیکھیے فی المسجد مکان محدود تھا تو فی لانا پڑا، لیکن اس میں جہاد کی جو مثالیں دی ہیں میں نے کل لکھوائی تھی پچھلے جلسے میں، وہ دیکھیے آئیے، ان ظرف الزمانی مبہمن کانا ام مختصن ام معدودن، ظرف زبان چاہے مبہم ہو، چاہے مختص ہو، چاہے معدود، یصلحو یا یصلحو، یصلحو کلہو، سب کا سب صلاحیت رکھتا ہے، سب کا سب اس میں زمان ظرف زمان صلاحیت رکھتا ہے، سب کا سب یعنی چاہے مختص ہو، چاہے معدود ہو، چاہے مبہم ہو، کہ وہ سب صلاحیت رکھتا ہے نصب کی علی ظرفیت، ظرفیت کی بنا پر، لیکن بے تقدیر فی، بھائی ظرف میں تو یہی تھا نا، ظرف کی تعریف میں بے تقدیر فی، متضمن معنی فی ہوتا ہے، جیسے نحو زرتو کا یوم الاحدی صباحا، تو یوما بتائیے منصوب ہے نہیں، زمانہ ہے، ٹھیک ہے، مختص ہے نہیں، دن بھی مخصوص ہے، سنڈے کا دن، لیکن صباحن صبح میں، یہ جو ہے وہ مبہم ہے، صبح میں کیا، تو اے فی یوم الاحد ہے، تو دیکھیے یوم منصوب ہے مفعول فی یعنی ظرفیت کے عنوان سے صلاحیت رکھتا ہے کہ منصوب ہو جائے۔ فوائد اذا ظہرت فی، اگر فی ظاہر ہو جائے کسی بھی مفعول فی میں تو ظاہر سی بات ہے جر الظرف، ظرف کو جر دیا جائے گا، باقی الاسماء، باقی اسماء کی طرح، جیسے اور کسی اسم پر اگر حرف جر آ جاتا ہے تو مجرور ہو جاتا ہے، فی آ جائے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے، پھر اگر ظرف میں فی داخل ظاہر ہو جائے تو پھر وہ لفظ میں مجرور ہو جائے گا، جیسے ازورو کا فی غدن، فی غدن، آپ غدن نہیں کہہ سکتے، آپ فی نہ ہوتا ظاہر نہ کرتے آپ تو کہہ سکتے تھے ازورو کا غدن، سمجھ میں آ رہا ہے فرقان؟ لیکن اگر فی ظاہر ہو جائے اس سے کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظرف جو ہے اس میں متضمن معنی فی ہے، اس کا مطلب اس فی کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، فرق یہ ہے کہ فی ظاہر نہیں کریں گے تو منصوب رہے گا ظرفیت کی بنا پہ، اور اگر فی ظاہر کر دیں گے تو ظرف تو رہے گا لیکن پھر لفظ میں مجرور ہوگا، ہے نہیں غلام علی اصغر؟ دو الثانی اذا کان الفعل مما، ٹھیک ہے، ینقضی شیئا فشیئا، فعل اگر ان چیزوں میں سے ہو جو منقضی ہوتا ہے شیئا فشیئا، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورا ہوتا ہے، تو فلا بد من اظہار فی، تو پھر ایسی صورت میں پھر فی کا ظاہر، دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظرف میں فی کے معنی تو ہوتے ہیں، اس فی کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، نہ کر کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر فعل ایسی چیزوں میں سے جو تھوڑا تھوڑا کر کے پورا نپٹتا ہے تو پھر فی کا ظاہر کرنا واجب ہے، آپ فی کو پھر وہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ظرف زمان، لیکن ظرف زمان مکان میں آئی، جیسے بنیت البیت فی سنینا، تو اس میں بنیت تو فعل ہے اور بنا جو ہے وہ فعل گھر بر بنانا، شیئن فشیئن تمام ہوتا ہے نا فعل، یا ایک دم سے گھر بن جاتا ہے منٹوں سیکنڈوں میں، نہیں، میں نے گھر بنایا فی سنینی، فی سنتین، سنین کہہ رہا ہوں، فی سنتین 2 سال میں، تو آپ دیکھیں فی ظاہر کیا نہیں کیا، سنتین کیا ہے ظرف زمان ہے یا نہیں، یا نقحت الکتاب فی اسبوعین، میں نے کتاب کو تنقیح کی
2 ہفتے، تو فی کا ظاہر کرنا اس وہ جو ہے وہ ظرف زمان ہے، مکان زمان ہے، یہ تو تھی ظرف زمان۔ اب ینصب علی الظرف، تیسرا سوال کیا تھا، اسماء مکان میں سے کون سی قسم منصوب ہوگی ظرفیت کی بنا پر، تو کہ ینصب علی الظرفیت من اسماء المکان، اسماء مکان میں سے ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوں گی نوعان، 2 قسمیں، ایک مکان مبہم، المکان المبہم کا اسماء الجہات والمقادیر، جیسے اسماء جہات اور مقادیر، مقدار، جیسے تلفظت یمینا و یسرتا، میں دائیں اور بائیں متوجہ ہوا، دائیں اور بائیں متوجہ، یا وقطعت فی الساعت میلین، میں نے 1 گھنٹے میں 2 میل کیا کیا، طے کیا۔ ابھی جو میلین ہے منصوب ہے نہیں ہے، اور یہ اس ظرف مکان ہے نہیں، 2 میل کلومیٹر زمین پہ ہی تو ناپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مبہم ہے، لیکن مبہم ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں ایک چیز تو یہ جو منصوب رہے گی اس میں مکان میں، سر ایک اسم المکان المسوغ من مصدر، اس میں مکان جو کائے سے بنا ہو، مصدر سے بنا ہو، ٹھیک ہے، آئیے جیسے مجلس اور مقعد، لیکن اس میں شرط ہے، پائے گا شرط و نصب ہی، اس کے منصوب ہونے کی شرط، اس یعنی وہ اس میں مکان جو مصدر سے بنا ہو اس کی شرط یہ کہ یکونا جی عاملہ من لفظ، اس کا عامل جی اس کے لفظ سے ہو، جیسے قعد تو مقعد الامیر ہے، تو مقعد اس میں مکان ہے مصدر سے بنا ہوا جی، تو اس کا عامل قعد تو اسی کے لفظ سے ہے نہیں، قاف عین دال سے، یا حللت فی قلبک محل الحبیب، میں تمہارے دل میں حلول کر گیا، اندر داخل ہو گیا حبیب کی جگہ پر، یعنی محبوب کی جگہ، تو آپ دیکھیں حللت محلہ، محل منصوب ہے نہیں ہے، اس میں مکان مصدر سے بنا ہوا ہے تو یہ منصوب ہے کیونکہ اس کا عامل اسی کے لفظ ہے، فَإِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لفظی، لیکن اگر اس کا عامل وہ اس میں مکان جو مصدر سے بنا ہو، اگر اس کا عامل اس کے لفظ سے نہ ہو، تعین جر، تو پھر جر معین ہے، پھر آپ کو جر دینا پڑے گا، جلستو فی مرمزیدین، فی لانا پڑے گا۔ یہ تو تھا ظرف زمان کا تو بتا دیا ہر منصوب رہے گا، لیکن ظرف مکان میں یہ 2 چیزیں منصوب رہیں گی، لیکن بچا مکان مبہم، المکان المحدود، ہاں مبہم کہہ رہا ہوں، محدود، المکان المبہم محدود، جو مکان محدود ہے وہ کیا ہے، یجر فی ظاہرۃ، فی کے ذریعے سے جر دیا جائے گا، ظاہرۃ ظاہر میں، یہ دیکھیے مکان محدود، ادھر مکان محدود علی اصغر، فی کے ذریعے ظاہرا مجرور ہوگا، صلیت فی المسجد، ابھی کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہے اگلا، انہوں نے ایک سوال کیا تھا، 4 سوال ہو گئے، چوتھا سوال پڑھنا ذرا، یہی تو تھا محدود کا کیا حکم ہے، ما ہوا ارے نہیں چوتھا والا، ما هو المکان المحدود، مکان محدود یہی ہے مطلب۔ اب سوال ہوتا ہے ظرف متصرف اور ظرف غیر متصرف، نحو مقدمات کسی کسی یاد ہے، نحو مقدماتی میں بھی تھا، ہدایہ میں بھی پڑھا ہوگا، حمدیہ میں بھی پڑھا ہوگا، دیکھیے ظرف 2 قسمیں، ظرف کی متصرف غیر، جب بات فعل کی آتی ہے کہ فعل متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف، تو وہاں متصرف غیر متصرف سے کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، فعل متصرف ہونے کے، فعل متصرف ہے یعنی اس کی ماضی مضارع امر کی پوری پوری گردانیں آتی ہیں، تو وہ فعل متصرف ہے، جس کی کچھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی، وہ یا تو فعل ناقص ہے جیسے کانا وغیرہ، متصرف غیر متصرف یا جامد، ٹھیک ہے۔ اور جب بات اسم کی بات آتی ہے، اسم متصرف اور اسم غیر متصرف، طرف سادہ، تو اسم متصرف وہ اسم ہے جس کا تسنیہ جمع مصغر اس میں منصوب آ سکتا ہو، ایرانی تسنیہ جمع، تو وہ اس میں، اور جو جس کا نہیں آتا اسے کیا کہتے ہیں، غیر متصرف۔ لیکن جب ظرف کی بات آتی ہے، ظرف متصرف اور ظرف غیر متصرف، تو ظرف متصرف اسے کہتے ہیں وہ ظرف جو ظرف تو ہے، یعنی مکان یا جگہ پہ دلالت کر رہا ہے، جگہ یا زمانے میں، لیکن وہ ہمیشہ مفعول فی کے عنوان سے، ہمیشہ مفعول فی واقع نہیں ہوتا،
غیر مفعول بھی واقع آ جاتا ہے. جیسے یوم کو دیکھیے آپ، کیا ہے یہ؟ یوم دن ظرف ہے. بھائی دن کسی جگہ کسی وقت پہ تو دلالت کرتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کا ظرف بھی رہتا ہے. یوم الجمعۃ مبارک، تو کیا ہو گیا یہاں پہ یوم الجمعۃ مبتدا. یوم مبتدا ہے یا نہیں؟ یوم الجمعۃ مبارک، مبارک یوم الجمعۃ مبارک. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے یوم مبتدا ہے، مبارک یا مسجد. دیکھیے مسجد ابھی ظرف کی مثال دیکھیے آپ، ظرف بھی ہے، لیکن میں کہوں کیا ہے؟ اشترائی تو کیا ہے یہ؟ ترکیب کرنا کو کام مسجد کون سا مفعول به. اشترائی تو بھائی میرا فعل اس کو آپ ہو رہا ہے، تو یہاں پر مسجد ظرف ہے، نہیں کسی جگہ پہ دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ مفعول به. تو ظرف متصرف اس ظرف کو کہتے ہیں کہ جو ظرف بھی استعمال ہوتا ہے، غیر ظرف بھی استعمال ہو سکتا ہو. کہیں مبتدا ہو، کہیں خبر ہو، کہیں فاعل واقع بھی ہو جاتا ہے، کہیں مفعول به. دیکھیے یہاں پہ واقع ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ظرف متصرف وہ ظرف کہ جو فقط ظرف ہی نہیں رہتا، غیر ظرف بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن ظرف غیر متصرف وہ ہے جو ہمیشہ ظرف ہی استعمال ہوگا، غیر ظرف استعمال نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی عندہ کا صحیح ہے نہیں. یہ ہے ظرف متصرف. اور پانچویں سوال کا جواب کیا تھا؟ پانچواں سوال علی اصغر پڑھنا جی. اس کا بتائیے پانچواں سوال. مل فرق بین الظرف المتصرف، ظرف المتصرف و غیر متصرف، یہی ہے نا سوال. آئیے کہاں ہے، دیکھیے سوال نمبر 5. یہ 1 2 3 4. مل فرق بین الظرف المتصرف و غیر المتصرف، ظرف متصرف اور غیر متصرف میں کیا فرق ہے؟ آئیے. ان الظرف ظرف اذا کان لا یلزم الظرفیت، جی اگر اسے ظرفیت لازم نہ ہو، لا یلزم الظرفیت، تو اگر ظرفیت اس کے لیے لازم نہ ہو، یعنی فقط ظرفی نہ ہو، ضروری نہ ہو فقط ظرفیت، جیسے الیوم یا میل، تو قیل له المتصرف، تو اسے متصرف کہا جاتا ہے. جیسے حانا یوم سفر، حانا فعل ہے، یوم کیا ہے؟ فاعل ہے. یا بینی و بینا کا میلون، میل مبتدا مؤخر ہے، بینی و بینا کا خبر مقدم ہے نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ میل اور یوم جو ہے وہ یہ ظرفیت لازم تھوڑی ہے ان کی کہ ہر وقت ظرفی استعمال ہوں گے. جب بھی استعمال ہوں گے، یہاں ایک فائل استعمال ہو رہا ہے، یہاں خبر مبتدا استعمال ہو رہا ہے. لیکن فَإِن كَانَ لَا يَخْرُجُ عَنِ الظِّرْفِيَّةِ، اگر ظرف کبھی ظرفیت سے خارج ہی نہ ہو، ہمیشہ ظرف ہی ہو، لدا یا او یخرج عنہا، یا ظرفیت سے نکلتا تو ہے لیکن الی الجر بالحرف، مجرور بالحرف ہو سکتا ہے، جیسے عند ہے، متا ہے، اینا ہے، تو یہ ظرف غیر متصرف کہلاتا ہے. عند ہمیشہ ظرف رہے گا، یا اگر ظرفیت سے نکلے گا بھی تو حرف جر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. من عند کا ہے نہیں، من اینا. فوائد. عند لا يدخل عليها من الحروف الجر غیر من، کیا عندہ جو ہے اس کے اوپر حرف جر کوئی سا داخل نہیں ہوتا من کے علاوہ، فقط من آتا ہے. من عند کا، من اور کوئی حرف جر عندہ کے اوپر نہیں آ سکتا. یا جئت من عندہ کا، جیسے جئت من عندہ. وہ متا لا يدخل عليها سوى الى وحتى، متا ایسا ظرف ہے کہ جس پر اگر حرف جر ظرفیت سے نکل کے آتا بھی ہے اس پہ حرف جر، تو اس پہ صرف الا یا حتی ہی داخل ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں. جیسے الا متا تلومونی، کب تک تم میری ملامت کرو گے، ڈانٹو گے، پھٹکارو گے. یا حتی متا یسود البتلو. اینا لا يدخل علیہ غیر الا ومن، اینا کے اوپر الا اور من کی علاوہ کوئی اور حرف جر داخل نہیں ہوتا. الا اینا متوجہون اخوکا، کس طرف متوجہ ہو، کہاں ہے آپ کا ذہن کہاں ہے؟ الا اینا متوجہون اخوکا، تیرا بھائی کہاں پہ متوجہ ہے، کس طرف. یا من این جئتا، تو آپ کہاں سے آئے ہو. ٹھیک ہے نہیں. آئیے اب یہ ہے 2. اذا کانا اسم الزمان والمکان، اگر دو اسم زمان و مکانی دو لا یتضمنان معنی فی، انہوں نے کہا تھا ظرف زمان و مکان
یعنی ایسا مفعول فی ایسا ظرف زمان و مکان ہے جس میں معنی فی متضمن معنی فی ہوتا ہے، اس میں فی کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا زمان یا مکان ہے جس میں معنی فی نہ ہو تو کانا حکم کا حکم سائر الاسماء المتصرف ہوتی، تو پھر اس کا حکم باقی تمام اسماء متصرفہ والا حکم ہوگا، لہذا وہ مبتدا بھی ہو جائے گا خبر بھی ہو جائے گا، جیسے یوم الجمعہ یوم المبارک، تو یوم مبتدا ہے اور یوم خبر ہے نہیں، او فاعل مفعولا، فاعل مفعول بھی ہو سکتا ہے، عذبنی یوم الحر، مجھے سختی میں ڈالیں عذاب کر دیا گرمی کے دن، تو یوم فاعل ہے، ٹھیک ہے سے الثالث اذا اضمر للظرف، اگر ظرف کے لیے ضمیر لائی جائے، اگر ظرف کے لیے ضمیر لائی جائے تو وجب ذکر الحرف مع ضمیر ہی، تو پھر حرف کو ذکر کرنا واجب ہے اس کی ضمیر کے ساتھ، جیسے یوم الخمیس ہے سمت فیہ، اب اگر سمتوں کے لیے آپ ضمیر لا رہے ہیں یوم الخمیس کے لیے، یوم الخمیس یوم مبتدا ہوا ہے نا، اس کے لیے آپ اگر ضمیر لانا چاہ رہے ہیں، ظرف لانا چاہ رہے ہیں، یعنی ظرف کو ضمیر لایا جائے تو پھر حرف جر کا ذکر کرنا واجب ہے ضمیر کے ساتھ، سمت فیہ، لأن الازمارہ، اتنی کہ ضمیر لانا یورد الاشیاء الی اصولها، ضمیر کا آنا اشیاء کو، چیزوں کو ان کی اصل کی طرف پلٹا دیتا ہے، تو ضمیر آئی تو اب وہ فی جو تھا وہ لائیے واپس، فَإِن لَمْ يُذْكَرِ الْحَرْفُ، ٹھیک ہے، اگر حرف ذکر نہ کیا جاتا جیسے یوم الجمعہ سمتہو، تو پھر کیا ہوتا، فی سم یوم الجمعہ فی ہے، یوم الخمیس سمت فی ہے، سمت فی ہے کہا جاتا، لیکن فی نہ لایا جاتا سمتہو کہتے، تو جعل الضمیر مفعولا بہ، تو پھر ضمیر مفعولا بہ، مفعول پھر اسے سمتہو میں سمتو فعل و فاعل ہو، اس کو مفعول بہ ہی بنانا پڑے گا آپ کو، وکل ذالک، اور یہ تمام چیزیں لا یکون الا فی ظرف المتصرف، فی الظروف المتصرف، یہ سب چیزیں فقط ظرف متصرف میں ہوتی ہیں، جتنی بھی یہ احکام گنائے ہیں، ظرف غیر متصرف تو بس ظرف ہی رہتا ہے جی۔ اب آخر سوال کیا تھا، کون کون سی چیزیں ظرف کی نیابت کرتی ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ینوب عن الظرف، ظرف سے نیابت کرتی ہیں ظرف کی کچھ چیزیں، فینصب، اور یہ منصوب ہو جاتی ہیں بانتصاب ہی، اس کے منصوب ہونے کی وجہ سے، یہ بھی 6 چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کل، چھوٹا ہی تھوڑا ہی، ہاں تو المصدر، مصدر ظرف کی نیابت کرتا ہے، جیسے جئتو کا طلوع الشمس، تو اب یہ طلوع کیا ہے، مصدر ہے نہیں ہے، جئتو کا طلوع الشمس، لہذا اس کی نیابت میں یہ، یا خیم العسکر، لشکر نے خیمہ لگایا، قرب المدینہ، قرب مصدر ہے نہیں منصوب ہے، ظرفیت کی نیابت کر رہا ہے ظرف کی، یا الوصف، وصف بھی ہے جو ظرف کی نیابت کرتی ہے، نم تو طویلا، پورے لمبا سویا میں، نم تو ابھی طویل وصف ہے نہیں صفت، تو ظرف کی العدد، جیسے سر تو خمسۃ ایام، میں نے 5 دن سیر کی یا 5 دن چلا، تو اب یہ خمسطہ منصوب ہے ظرفیت کی نیابت کی بنا پر، اس میں اشارہ جیسے وقفت تلک الناحیہ، میں اس علاقے میں بیٹھا، تو یہ تلکا کس یا ما دل علی علی کلیت، جو چیزیں کلیت پہ دلالت کریں، جیسے کل ہے، مشیت کل النہار، پورے دن چلا میں، تو یہ کلہ نائب ہے ظرف کا، ما دل علی جزیت، جو جزیت پہ دلالت کریں، وہ چیزیں جو جزیت پہ دلالت کریں وہ بھی ظرف کا نیابت کرتی ہیں، مشیت و نصفہ میلین، میں آدھا میل چلا، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو ظرفیت کی کیا کرتی ہیں، نیابت کرتی ہیں، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔